الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل شانہ و من والہ کا بڑا فضل اور بڑا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک نورانی مجلس میں ہم سب کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. ابھی میں نے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے ولیوں کو، اپنے دوستوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے. روشنی کیا ہے؟ یہی روشنی نہیں، دین اصل روشنی ہے. میرے اور آپ کے آقا اللہ کے سچے نبی، کالی کملی والے، تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اصل روشنی ہے، اصل نور ہے. تو ہم سب کو ایک نورانی مجلس میں ہم سب کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک دوسری آیت بھی تلاوت کیا ہوں، اس میں آپ غور کریں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. عربی کا ایک خاص اصطلاح ہے. عربی گرامر تھوڑا اگر آپ پڑھیں، کتنے ہم انگلش گرامر پڑھتے ہیں، انگلش ٹاکنگ کی ہم کوشش کرتے ہیں، وہ کورسز پڑھتے ہیں، تھوڑا عربی بھی ہم کسی مولانا کے پاس پڑھ لیں تو آپ روزانہ قرآن امام سے سنتے رہتے، پیچھے ٹھہرتے ہیں تو ذرا تھوڑا سا پڑھ لیے، ایک آدھا گھنٹہ اگر نکالے آپ تو آپ کو قرآن سنتے ہوئے مزہ آتا رہتا. آپ کا ایمان میں جو ہے بڑھوتری ہوتی رہتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. عربی میں کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے پہلے نفی کو لے کے آتا، پازیٹیو کو ثابت کرنے کے واسطے نیگیٹیو کو پہلے لاتے. مثال کے طور پہ ایک اسکول ہے، اسکول میں جو ہے SSC میں 10th کلاس میں ایک 40 بچے ہیں. 40 بچوں میں سے 5 بچے پاس ہو گئے، باقی بچے پورے فیل ہو گئے. تو بولنے والا، عربی بولنے والا ایسا بولتا، میں اس ترجمہ کر رہا ہوں اس کا، پورے بچے فیل ہو گئے. پہلے کیا بولتا؟ پورے بچے فیل ہو گئے سوائے 5 کے. لا الہ الا اللہ بھی ویسی ہے. لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پوجا کے لائق نہیں، کوئی پرارتھنا کے لائق نہیں، کوئی آرادھنا کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ. یہ خاص اسلوب ہے عربی کا. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کچھ بھی نہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں. کون بول رہے ہیں؟ دنیا کی زندگی، دنیا کچھ بھی نہیں ہے. کون بول رہے ہیں؟ جو دنیا بنایا وہ بول رہا. جو دنیا بنایا وہ بول رہا.
گاڑی کی حقیقت کون زیادہ جانتے ہیں؟ کمپنی والا زیادہ جانتا، جو گاڑی کو بناتا وہ زیادہ جانتا. تو دنیا بنانے والا یہ بول رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے الا متاع الغرور، سوائے دھوکے کے سامان کی. دنیا کی زندگی، دنیا میں جتنا سامان ہے وہ آپ کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، ہم سب کو دھوکے میں ڈالا. دھوکے میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ جس میں پڑھ کے آخرت کو بھول جانا، جس میں پڑھ کے موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کو بھول جانا، یہ دھوکا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. نادان ہے وہ آدمی، نادان وہ آدمی جو موت کو بھول جائے. ہوشیار کون؟ دانشمند کون؟ سمجھدار کون؟ الکیس من دان نفسہ، جو اپنے آپ کو پہچانے. من دان نفسہ، اپنے آپ کو پہچانے. اپنے آپ کو پہچاننا، میں کیا ہوں، اس دنیا کی زندگی میں میرا پوزیشن کیا ہے، مجھے یہاں کیوں بھیجا گیا ہے، میری ڈیوٹی کیا ہے، پھر مجھے کہاں جانا ہے، میری منزل کیا ہے، میری ڈیوٹی کیا ہے، میری منزل کیا ہے. اگر کسی کو اس کی ڈیوٹی نہیں معلوم، اس کو منزل نہیں معلوم، تو آپ کیا بولتے؟ پاگل بولتے. بس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو جانا ہے حیدرآباد، بازو والے کو پوچھے کہاں جا رہا ہے، آپ کہاں اتر رہے؟ تو وہ بولا مجھے نہیں معلوم کہاں اترنا. کیا بولتے ہیں؟ پہلے وہاں سے اٹھ جاتے. آپ سیٹ خالی، پاگل دکھ رہا ہے یہاں بیٹھ، بازو کو نہیں بیٹھا، وہ اٹھ جاتا ہوں. اس کو منزل ہی نہیں معلوم ہے، کہاں جانا نہیں معلوم ہے، کیا کرنا نہیں معلوم ہے. تو اگر ہم اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے مقصد زندگی کیا ہے، کیا مقصد ہے ہمارا، اور ہم کہاں جا رہے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کہاں جانا ہے، ہم آپ کو وہاں رپورٹنگ کرنا ہے. پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ کا وہاں پر رپورٹ ہونا. اور رپورٹ لینے والا کون ہے؟ رپورٹ لینے والا کون ہے؟ کچھ بھی بول کے پتی سے نکل جانا ویسا نہیں ہے وہاں پہ. ان اللہ علیم بذات الصدور، ان اللہ علیم بذات الصدور. ہمارے دلوں کے اندر جو خیالات آنے والے ہیں، وہ خیالوں کا بھی بھانپنے والا وہ اللہ، اس کے سامنے رپورٹ کرنا ہے. بیوی بچوں میں پڑھ کے آخرت کو بھول جاتے، دکان میں پڑھ کے آخرت کو بھول جاتے، تجارت میں پڑھ کے آخرت کو بھول جاتے. یہ بھولنا جو ہے، اسی بھول کو نکالنے کے لیے یا دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ 1,40,000 تقریباً پیغمبروں کو بھیجا، چوکنا کرنے کے لیے، یاد دلانے کے لیے کہ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کی جگہ ہے، دھوکا ہے، یہ دنیا دھوکا ہے. بولنے کے لیے، بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ 1,40,000 پیغمبروں کو بھیجا، یہ بتانے کے لیے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. کیوں بولیے دنیا دھوکا کیوں ہے؟ آخرت حقیقت ہے، موت حقیقت ہے، موت کے بعد کی زندگی حقیقت ہے. دنیا کی زندگی بے حقیقت ہے. مگر کیا دکھ رہا ہے ہمارا؟ دنیا کی زندگی حقیقت دکھ رہی. کیوں دنیا کی زندگی حقیقت دکھ رہی، آخرت کی زندگی بے حقیقت دکھ رہی؟ کیوں ویسا؟ کہ اس واسطے کہ آخرت پردے کے پیچھے. آخرت کیا ہے؟ پردے کے پیچھے. دنیا کیا ہے؟ آنکھوں کے سامنے. دنیا کیا ہے؟ آنکھوں کے سامنے ہے، نظر ہے دنیا. آخرت ادھر ہے، آنکھوں کے سامنے ہے. ہماری کان دنیا کے فائدے سن رہے ہیں، ہمارے کان، ہماری زبان دنیا کے فائدے بول رہی ہے، بول رہی ہے نہیں بول رہی. ہماری آنکھ دنیا کے فائدے دیکھ رہی ہے. آنکھوں سے دنیا دیکھ رہے ہیں، دنیا کے فائدے دیکھ رہے ہیں. کانوں سے دنیا کے فائدے
سن رہے ہیں، زبان سے دنیا کے فائدے بول رہے ہیں، ہمارے دل و دماغ میں دنیا کی محبت رچ اور بس گئی ہے۔ تو کیا کرنا اس کے واسطے؟ دنیا کی حقیقت کم ہونا ہے، دنیا کی اہمیت کم ہونا ہے، ہمارے دل و دماغ سے نکل جانا ہے، آخرت کا خوف، آخرت کی حقیقت ہمارے دل و دماغ میں بیٹھنا ہے۔ تو کیا کرنا؟ کوئی جتن کرنا ہے نا اس کے واسطے۔ کیا کریں اس کے واسطے؟ وہ کرنا ہے جو صحابہ نے کیا۔ صحابہ کیسے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آخرت کے تعلق سے اتنا بولتے تھے، اتنا بولتے تھے، اتنا بولتے تھے، اتنا سنتے تھے، اتنا سنتے تھے، اتنا سنتے تھے کہ ان کے سامنے دنیا حاضر ہونے کے باوجود دنیا غائب تھی اور آخرت غائب ہونے کے باوجود حاضر تھی۔ اتنا بولتے تھے، اتنا بولتے تھے، اتنا بولتے تھے آخرت کے تعلق سے، اتنا سوچتے تھے، اتنا سوچتے تھے آخرت کے تعلق سے، اتنا سنتے تھے، اتنا سنتے تھے آخرت کے تعلق سے۔ تو آخرت دل و دماغ پر چھائی ہوئی تھی۔ ہوتا نا، ہم کبھی بعض لوگ وہ ہیں جو نماز میں ہیں مگر آنکھوں کے سامنے دکان ہے، آنکھوں کے سامنے دل و دماغ پہ کیا ہے؟ دکان ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ذہن میں نماز۔ بعض لوگ دکان میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے بار بار ٹائم کہیں عصر کی اذان تو نہیں ہوئی، بیٹھا ہوا ہے دکان میں، دل کا اٹکا ہوا ہے مسجد میں اٹکا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آخرت کے تعلق سے اتنا بولتے، اتنا بولتے، اتنا بولتے، ان کے سامنے دنیا کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ میں ایک دو واقعات سناتا ہوں، سنا کے اپنے بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ میری اور آپ کی امی جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوج محترمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیق اکبر کی بیٹی، اللہ کے محبوب کی محبوب بیوی، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانے پہ تشریف لائے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا زار و خطا رو رہی تھی، زار و خطا رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ سے، حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ سے، اے عائشہ کس چیز نے تجھ کو رلایا، کیوں رو؟ آپ جانتے ہیں، بار بار سنے ہیں آپ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال یہ تھا۔ عائشہ خود فرماتی ہیں، عائشہ خود راوی ہے اس کی، عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، 3 چاند گزرتے تھے ہمارے گھر میں چولہا سلگتا نہیں۔ 3 چاند کا مطلب 2 مہینے، 2 مہینے ہوتے تھے ہمارے گھر میں چولہا سلگتا نہیں تھا۔ پھر فرمایا 3 دن گزرتے تھے، کوئی کھانے کی چیز ہمیں میسر نہیں ہوتی تھی، کھانے کی چیز 3 دن گزرتے۔ وہ عائشہ رو رہی ہے، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عائشہ کس چیز نے تجھ کو رلایا؟ تو لاکھوں کروڑوں سلام ہو عائشہ پر۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، فلاں آیت میں اللہ تعالیٰ جہنم کے انگاروں کو تذکرہ کیا تو رونا آ گیا۔ 2 مہینے چولہا نہیں سلگا تو اس میں رونا نہیں آیا۔ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں تھی ان کو، ان کے پاس 2 مہینے ایک عورت کے لیے چولہا نہیں سلگنا میں معمولی بات ہے، معمولی بات ہے۔ آج ہمارے گھروں کا کیا حال ہے، ہمارے گھر کی عورتوں کا کیا حال؟
2 महीने घर में चूल्हा में सुलाना औरत के लिए उससे बड़ी परेशानी कोई और नहीं। वो आयशा इन्हें बोल रही कि भाई 2 महीने चूल्हा नहीं सुलगा इस वजह से रोना आया, ये नहीं, बल्कि कुरान की तिलावत कर रही थी, उसके अंदर जहन्नम के अंधारों का तस्करा आया। हालांकि सिद्दीक अकबर की बेटी है, नबी की ज़ौजे मुहतरमा है, पूरे मोमिनीन की माँ है, ये इनके लिए जो है जी सलाम आता था आसमानों से। ये वो आयशा जहन्नम को याद करके रो रही। अल्लाह, क्या मालूम हो रहा, इनके सामने दुनिया हाजिर होने के बावजूद दुनिया गायब थी और आखिरत पर्दे के पीछे होने के बावजूद हाजिर थी। वो समझ गए थे ये दुनिया धोखे की जगह है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया कुछ भी नहीं है सिवाय धोखे के सामान की। मजेदार क्या है, उस वक्त में आयशा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बहुत हैबतनाक सवाल करती है, बहुत हैबतनाक सवाल। सवाल आदमी वही करता जो उसके ऊपर फिक्र सवार होती। दुकान के लाइन का है, दुकान के ताल्लुक से, रियल एस्टेट का लाइन का है तो मौलाना से क्या करता है, रियल एस्टेट की सवालत करता। बहरहाल जिस लेन का आदमी है सवालत वही देख के आते हैं। अब ये सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन आखिरत के लेन के लोग थे। इनकी पूरी दुनिया की जिद्दोजहद पूरी जो है आखिरत इनके ऊपर छाई हुई। आयशा ने सवाल किया, क्या सवाल है? फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल मैदान हशर बर्पा होगा, तमाम इंसानियत उस दिन मैदान हशर में जमा होगी जी। वो तमाम नबियों की उम्मती होंगी और आपकी उम्मत भी होगी, तमाम इंसान होंगे। क्या तमाम उन इंसानों में क्या आप अपनी बीवियों को याद रखेंगे? क्या सवाल है, क्या आप अपनी बीवियों को याद रखेंगे? ये सवाल क्या जवाब दिया होगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जरा तसव्वुर कीजिए अब क्या जवाब दिया होगा। मौका, आयशा परेशान है, रो रही है, जवाब देने वाले ये जवाब दिया होगा कि पगली क्यों डरती है, क्यों रोती है, मैं अल्लाह का महबूब हूँ, अल्लाह का लाडला हूँ, मैं सिफारिश करूंगा, सिफारिश के लिए तुझे जन्नत पे ले जाऊंगा। ये सिचुएशन तो ये है बोलने का, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जवाब दिया है वो जवाब भी बड़ा हैरतनाक है। फरमाया, आयशा कल मैदान हशर में 3 खतरनाक मकामात ऐसे हैं जहां पर कोई किसी को याद नहीं रखेगा। मैदान हशर के 3 खतरनाक मकामात ऐसे हैं जहां पर कोई किसी को याद नहीं रखेगा। फरमाया, एक जब आमाल तोले जा रहे होंगे, जब आमाल तोले जा रहे होंगे, हर एक को ये पड़ी होगी कि मेरे नेक अमल का पल्ला भारी होगा या हल्का होगा। वअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया। कुरान कहता है जिसके नेक अमल का पल्ला भारी होगा वो ऐश में होगा, और जिसके नेक अमल का पल्ला हल्का होगा वअम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया, हाविया में डाल दिया जाएगा। एक नेकी भी कम पड़ी वहां पर कोई नेकी देने वाला नहीं होगा। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही। कुरान गिनाता है पूरे रिश्तेदारों के करीबी रिश्तेदार जो हैं, जो दुनिया के अंदर माँ थी, बाप था, दोस्त था, भाई था, ये सब गिना के बोलता है। ना वहां पर माँ काम आएगी, ना बाप काम आएगा, ना भाई काम आएगा, ना दोस्त काम आएगा। हर एक को ये पड़ी हुई होगी। आयशा को बोल रही कि जब अमाल तोले जा रहे होंगे कोई किसी को याद नहीं रखेगा, हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई होगी। फिर फरमाया कि पुलसिरात जन्नत पर एक पुल होगा। हम सुनते रहे थे जमात के साथियों से कि 1500 साल का रास्ता है, बाल से बारीक है, तलवार से तेज है, उसके ऊपर से हर एक को गुजरना है।
وہاں پر بھی کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ میرے دوستو بزرگوں، وہ 3 خطرناک مقامات صرف عائشہ کو آنے والے نہیں، مجھے اور آپ کو بھی آنے والے ہیں۔ 3 خطرناک مقامات سے مجھے بھی گزرنا ہے، ہم سب کو گزرنا ہے۔ پھر فرمایا جب نام اعمال تقسیم کیے جا رہے ہوں گے، جب نام اعمال تقسیم کیے جا رہے ہوں گے، اس وقت بھی کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، ہر ایک کو یہ پڑی ہوئی ہوگی۔ سیدھے ہاتھ میں نام اعمال مل گیا تو جنتی ہونے کی علامت ہوگی، بائیں ہاتھ میں مل گیا تو وہ جہنمی ہونے کی علامت ہوگی۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ دنیا غفلت کی دنیا ہے۔ یہ دنیا غفلت کی ہے، یہاں آدمی غافل ہو جاتا ہے، غافل ہو گیا، غافل ہوتا ہے۔ ہمیں دنیا ہے، دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر کچھ دیر کے لیے آخرت کو بھول جاتا۔ یہ آخرت کو بھولے تو یاد دلانے کے لیے یہ سو اذان ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ جو ہے نماز کی طرف، یہ چوکنا کرنے کے لیے۔ یہ جماعت والے آ کے بولنا، جماعتوں میں جانا، جماعت میں جا کے جو ہے 40 دن 4 مہینے روزانہ بیٹھ کے جو ہے قبر کے حالات، آخرت جنت کے تذکرہ، جہنم کا تذکرہ بار 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 سنتا رہے گا تو اس کے دل کے اندر ایک فکر پیدا ہوگی آخرت کی، آخرت کے تعلق سے بیداری آئے گی اس کے لیے، آخرت کے تعلق سے تیاری کی فکر ہوگی اس کے لیے۔ اگر آخرت یاد دلانے کے باوجود بھی آخرت یاد نہیں آ رہی تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے فرمائے، ایسے لوگوں کے لیے قرآن ہے۔ قرآن تمام انسانوں کے لیے، خاص کر مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ جس کو قرآن سے ہدایت نہیں ملی اور کوئی دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں جس سے اس کو جو ہے ہدایت ملتی ہو۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم بہت سے انسانوں کو صرف جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سے انسانوں کو، بہت سے جنات کو ہم نے محض جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ کون ہے وہ؟ اس کو بتا رہے، علامتیں بتا رہے، نشانیاں بتا رہے، وہ کون ہیں؟ صرف ہم ان کے لیے، ان کو جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں، وہ علامتیں بتا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ علامت ہمارے بنا بتائے۔ لہم قلوب لا یعقلون بہا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو دل دیے دماغ دیے، دل دیے دماغ دیے، آخرت یاد آ گئی، آخرت یاد دلا، چوکنا ہو جانا، سدھر جانا، نہیں سدھرے، دل دیے مگر دل کو سوچنے کا کام نہیں لیتا دل سے۔ لہم قلوب لا یعقلون بہا، لہم آذان لا یسمعون بہا، کان دیا ہم ان کو، کان سے سنتے نہیں۔ سننے کا مطلب بہرا ہے، سنتے نہیں کا مطلب عمل نہیں کرتے۔ بچے کو آپ بولے پانی پلا بیٹا، نہیں اٹھ، نہیں سن رہا مگر لا رہا نہیں، تو کیا بول دیا؟ سنتا نہیں، کیا نہیں سن رہا۔ سننا جس کو بولتے عمل کرے تو سننا بولتے، عمل نہیں کرا تو وہ سننا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو کان دیے ہیں وہ سنتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، بہت سے لوگ وہ ہیں جن کو آنکھ دیے ہم دیکھتے نہیں۔ یہ بول کے کیا بولے؟ بڑے مزیدار ہے اللہ کی بات، پڑھتے رہو تو مزہ آتے رہتا۔ کتنے مرتبہ ہم بیانات سنتے، تقریرات سنتے تو کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی نہیں؟ تقریرات سن کے کچھ نہ کچھ تبدیلی، بیان سن کے جماعت میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آئی جاتی، تبدیلی نہیں آئی اس کا مطلب ہے ایک گاڑی ہے خراب ہوئی، کہاں بنتی گاڑی؟ کارخانے میں بنتی، موٹر کارخانے میں۔
मोटर कारखाना वाला भी नहीं बनती बोला, तो अब क्या है इसका? कोई और जगह है बनने का? कुछ भी नहीं है, उसको उठा के पुराने सामान में फेंक देते हैं। तो यहाँ अल्लाह के रास्ते में निकलने के बावजूद भी और जो है जी कुरान की आयतें सुनाने के बावजूद भी, आखिरत का तज़किरा याद दिलाने के बावजूद भी नहीं सुनाता, तो अल्लाह ताला फरमाए उलाइका कल अनआम, ये जानवर है, जानवर। इतना बोल के स्टॉप नहीं है, फिर बोले ये जानवर है बोल के फिर क्या बोले, बल हुम अज़ल, बल्कि जानवर से भी गिरे हुए, जानवर से भी बदतर। कौन? गफलत में पड़े हुए हैं, गफलत में जो पड़े हुए हैं उनको चौकन्ना करने के लिए जो आए हुए हैं, चौकन्ना करने के बावजूद भी चौकन्ना नहीं होना, जानवर हैं बल्कि जानवर से गिरे हुए। आखिर में बात यहाँ पर खत्म कर दे अल्लाह ताला, उलाइका हुमुल गाफिलून, कहाँ खत्म कर दिए? ये गाफिल है। गाफिल का मतलब अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर से जो है मजदूरी के लिए निकले, काम के लिए, मजदूरी के लिए। घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, बीवी बच्चे घर में जो है इंतजार में है कि शाम में अब्बा मजदूरी को गए हैं, काम को गए हैं, शाम में कुछ लाते जी, वो आने के बाद खाना है। बाबा गए, साहबी जो है कुछ काम तलाश करे, काम नहीं मिला, कुछ भी, खाली हाथ खड़ा। बीवी ने पूछा कि क्या बात है, तो बोला कुछ आज काम नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। उस रात बीवी और बच्चे भूखे सो गए। दूसरे दिन फिर वो साहबी काम के लिए निकले। अल्लाह का आजमाइश, अल्लाह का इम्तिहान ऐसा हुआ कि दूसरे दिन में कुछ भी काम नहीं मिला। बच्चे इंतजार में, एक दिन भूखे हैं बच्चे, एक दिन भूखे, एक रात भूखे, दूसरे दिन शदीद शिद्दत के साथ इंतजार कर रहे कि शिद्दत इंतजार के बावजूद भी कुछ भी काम नहीं मिला, खाली हाथ आ गए। तीसरे दिन जब जा रहे थे काम के लिए, तीसरा दिन ये वाकया हजरत यूसुफ जी रहमतुल्लाहि अलैह हयातुस सहाबा में वाकया लिखा है। तीसरे दिन जो है वो सहाबा की सुन्नत थी, सहाबा के घरों की सुन्नत क्या थी, घर का जो कमाने वाला है वो जब कमाने के लिए जाता तो दरवाजे तक आकर विदा करते हो घर की औरतें, फिर शाम में आता तो अपने आने वाले शौहर का जो है इस्तकबाल करती, मुस्कुराती है, उनका इस्तकबाल करती। ये सहाबा के घर की सुन्नत थी। विदा करने के लिए दरवाजे तक आए, शौहर जा रहे हैं सामने, पैर लड़खड़ा रहे हैं, 2 दिन के भूखे, पैर शौहर के लड़खड़ा रहे, बच्चा देख रहे हैं अब्बा को, अब्बू को के अब्बू जो है पैर लड़खड़ा रहे हैं। तो बीवी ने अपने शौहर को आवाज दी। वो अरबी का जो जुमला है, वो जुमले का तर्जुमा किए हैं हजरत रहमतुल्लाहि अलैह कि ऐ मेरे सरताज, बोल के बुला रही शौहर को। क्या बोल के बुला रही? ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे सर के ताज। किसको बुला रही? वो शौहर को जो 2 दिन से भूखा रखा हुआ है, उसको क्या को बुला रही? ऐ मेरे सरताज। हमारे घर की औरतों को जरा पूछे सो चीज को एक दिन नहीं लाए तो क्या बोलते? 2 दिन से भूखा रखा हुआ है, बीवी को भूखा रखा हुआ है, बच्चों को भूखा रखा हुआ है, उसको बुला रही है ऐ मेरे सरताज। जब शौहर मुड़ के देखे, बीवी और बच्चों को देखकर साहबी की आंखों में आंसू आ गए। इस बात है कि बच्चों का चेहरा, बीवी का चेहरा मुरझाया हुआ है, 2 दिन से भूखे हैं, पेट पीठ को लगा हुआ है, आंखें अंदर गई हुई हैं, चेहरा उतरा हुआ है, होठों पर पपड़ियां बंधी हुई हैं, होठें सूखे हैं,
اور خود صحابی کا بھی حال وہی ہے، پیٹ پیٹ کو لگا ہوا ہے، آنکھیں اندر گئی ہوئی ہیں، چہرہ مرچھایا ہوا ہے جی، ہونٹوں پر پپڑیاں بندھی ہوئی ہیں۔ صحابی اپنی بیوی کو دیکھ کے صحابی رو رہے ہیں، صحابی کو دیکھ کے اپنے شوہر کو دیکھ کے بیوی رو رہی ہے، ان دونوں کے رونے کو دیکھ کر بچے رو رہے ہیں۔ اس وقت میں اس خاتون جو صحابیہ ہیں ایک جملہ بولتی ہے اپنے شوہر کو مخاطب کر کے، وہ جملہ سننے کے قابل ہے، وہ جملہ سننے کے قابل فرمائی، کہتی ہے وہ خاتون اپنے شوہر سے کہ دیکھو جی 2 دن سے ہم بھوکے ہیں، 2 دن سے ہم بھوکے ہیں، میں بھی بھوکی ہوں، بچے بھی بھوکے ہیں 2 دن سے، اب تیسرا دن ہے، اب تیسرا دن ہے، 3 دن بھوکے رہنے کے بعد حرام کا لقمہ کھانے کا پرمیشن ہے، حرام کی چیز کھائی جا سکتی ہے، 3 دن بھوکے ہیں تو حرام کی چیز کھانے کا اجازت ہے، پرمیشن ہے۔ تو بیوی کہہ رہی ہے اپنے شوہر سے کہ 3 دن کے بعد حرام کی چیز کھانے کی اجازت ہے سمجھ کے تم کوئی حرام کی چیز لے کے گھر کو نہیں آنا۔ اللہ، میں میرے بچوں کو بھوک سے بلبلاتی ہوئی دیکھ سکتی ہوں، مگر میرے بچوں کے حلق سے کوئی حرام کا لقمہ نہیں جائے گا۔ 3 دن نہیں بلکہ 3 مہینے ہم بھوکے رہیں گے، مگر ہمارے گھر میں کوئی حرام کی چیز نہیں آئے گی۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ جو الفاظ نکل رہے ہیں خاتون کی زبان سے کوئی معمولی الفاظ نہیں ہوتے۔ کسی بزرگ کو ہم سنا کہ فرما رہے تھے وہ بزرگ کہ اس خاتون کے زبان سے نکلے ہوئے ان مبارک الفاظ کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے، 7 زمین 7 آسمان کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو یہ ایمان سے لبریز جو الفاظ ہیں، یہ الفاظ کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ہم جو ہے یہ دنیا کی رنگا رنگی، دنیا کی چمک دمک ہمارے سامنے ہے، ہم یہ دنیا کی چمک دمک دیکھ کر، یہ دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر آخرت کو نہیں بھول جانا ہے۔ آخرت کو یاد رکھنے کے لیے ہم کیا کرنا ہے؟ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے ایک سلیبس بنایا ہے، ہماری آخرت کی یاد تازہ رکھنے کے لیے سلیبس ہے، روزانہ جی گھر کی تعلیم اور مسجد کی تعلیم، گھر میں روزانہ ہم گھر میں آخرت تذکرہ ہونا، بار بار ہوتے رہنا، موت کے بعد زندگی جو آنے والی ہے اس کا تذکرہ بار بار ہونا ہے، بار بار سننا ہے، ہم بھی سننا ہے اور گھر کی عورتیں بھی سننا ہے۔ اور یہاں گھر کی مسجد کی تعلیم ہوتی ہے، اور تعلیم میں ہم جم کے بیٹھنا ہے، غور سے سننا ہے۔ کام تو موت تک ہے، آج کوئی بھی بیکار نہیں، سب کام والے، فقیر بھی بیکار نہیں، انہیں بھی بہت کام ہے، سب کو کام ہے، مگر کاموں میں پڑھنا، آخرت کو بھول جانا، یہ کم سے کم منیمم رکھیں۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے یہ جو سلیبس بنایا ہے، منیمم سلیبس ہے۔ ہمارے یہ مہینے کے 3 دن ہے، سال کے وہ 40 دن ہے، اور جو ہے زندگی کے وہ جو 4 مہینے ہیں، یہ منیمم ہے۔ اس کو ہم جو ہے فالو ہوتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے زندگی میں دین باقی رہے گا، ہماری نسلوں میں دین باقی رہے گا۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیے، قرآن کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غفلت کو دور کرنے کے لیے قرآن کو ترجمے سے پڑھنا، قرآن کو آپ انگلش میڈیم سے پڑھے ہوئے ہیں، انگلش کے قرآن ملتی، تیلگو میڈیم سے پڑھے ہوئے ہیں تو تیلگو زبان میں ملتی، روزانہ کم سے کم 1 رکوع ترجمے سے پڑھیں۔ آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے، کبھی جنت کا تذکرہ آتا، کبھی جہنم کا تذکرہ آتا، کبھی آخرت کا تذکرہ آتا، بار بار آپ کو آخرت کا تذکرہ جا رہا ہے، بار بار آپ کے سامنے جنت آ رہی ہے، بار بار آپ کے سامنے جہنم آ رہی، تو آدمی چوکنا۔ تو ان چند گزارشات تھی جو فی الوقت ہمارے ذہن میں یہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا، یہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی، دونوں بھی محتاج ہیں، کہنے والا بھی محتاج ہے
اور سننے والا بھی محتاج ہے، کہنے والا زیادہ محتاج ہے۔ اس واسطے کہ کہنا ایک حجت ہے، بول کے عمل نہیں کرا تو اس کو ڈبل عذاب ہے۔ تو زیادہ میں محتاج ہوں، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔